ہمارے برین کی ایک سرٹن وائرنگ ہوتی ہے اور وہ وائرنگ اس کے اندر ان بچوں میں ذرا سی مختلف ہوتی ہے. تو جب آپ برین کو فرام رائٹ سائڈ یوز کرتے ہیں اور آپ کی وائرنگ کا جو سیٹنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، تو اس میں جو لرننگ پروسیس ہے وہ نسبتاً تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے. آداب، میں ہوں منصہ صدیقی. میری آج کی جو مہمان ہے وہ ایک ٹیچر ہے، لیکن وہ کوئی عام سی ٹیچر نہیں ہے. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان بچوں کو پڑھانے کی میں ایک ایکسپرٹ ہے جن کو لرننگ ڈسیبلٹی ہے، جیسے جن بچوں کو ڈسلیکسیا ہے، ADHD ہے، یا یہ دونوں چیزیں ہیں. تو یہ ان کو پڑھاتی ہیں اور اس میں مہارت رکھتی ہیں. میرے ساتھ ہیں ڈینا انصاری. بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ بلانے کا. ڈینا، یہ بتائیے کہ یہ جو لرننگ ڈسیبلٹی ہے اس کو تھوڑا سا بتائیے کہ یہ جن بچوں میں یہ ہوتی ہے وہ دوسرے بچوں سے کیسے مختلف ہوتے ہیں. آپ منازعہ اس طرح لے لیجئے کہ جیسے انسان کا دماغ ہے، برین ہے، ہمارے برین کی ایک سرٹن وائرنگ ہوتی ہے اور وہ وائرنگ اس کے اندر ان بچوں میں ذرا سی مختلف ہوتی ہے. ہماری جو لینگویج ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ہمارے برین کے الٹے ہاتھ کی طرف ہوتی ہے. لیفٹ سائڈ پہ ہماری برین لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے. یہ بچے اپنے رائٹ سائڈ آف برین کو یوز کرتے ہیں. تو جب آپ برین کو فرام رائٹ سائڈ یوز کرتے ہیں اور آپ کی وائرنگ کا جو سیٹنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، تو اس میں جو لرننگ پروسیس ہے وہ نسبتاً تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے. ان دا سینس کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو آڈیٹری پروسیسنگ کی پرابلم ہے. فار انسٹنس آپ نے سنی بات، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ کی برین نے آپ کو میسج دیا اور وہ واپس آ گیا. یہاں پہ ان بچوں کے ساتھ اسپیسیفکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بات کری اور وہ میسج بیکاز آف سلو پروسیسنگ، آڈیٹری سلو پروسیسنگ، آپ جب تک بائی دا ٹائم وہ میسج واپس آتا ہے وہ کہیں گم جاتا ہے. اچھا. یا اس کی کوئی بات بیچ میں رہ جاتی ہے اور اس کو ایک پروبیبلی ایک اسپیسیفک بات یاد رہ جاتی ہے جو شاید اس کے انٹرسٹ کی ہوگی یا بالکل بھی یاد نہیں رہے گی. اکثر پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بچے کو کلاس میں جو ٹیچرس کے ساتھ اسپیشلی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ کلاس ایک سرٹن پیس پہ رن کر رہی ہے اور اوبویسلی اب وہ بچہ جو ہے اس کو وہ بہت ساری چیزیں پک نہیں کر پا رہا. جیسے فار انسٹنس ٹیچر نے آ کے بولا کہ یہ پیج کھولو، اس پیج کی ایکسرسائز بی کرو، بی کے بھی 3 کوسچنس کرنے ہیں. اب دیز آر لاٹ آف انسٹرکشنس جو ایک بچے کو فالو کرنے ہیں. عام طور پہ بچے پک کر لیتے ہیں. ان بچوں کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہر انسٹرکشن بریک کر کے دینا پڑتا ہے کہ آپ نے پہلے پیج کھلوایا، پھر آپ کو جو ریلیٹڈ ایکسرسائز ہے آپ نے وہ کھلوائی، اور پھر اس کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ اوکے what did I tell you اور آسک what have I told you to do، اور پھر اس کے بعد وہ بچے سے پوچھتے ہیں. اس کے بعد بھی بچہ بعض دفعہ اس کے اندر اس کو پرابلم ہوتی ہے سمجھنے میں کہ مجھے کیا کرنا ہے یا اس کو کس طرح سے ڈی کوڈ کرنا ہے. اگر بچہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہے اور اس کا ایزیلی اٹینشن ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہے تو ہی مائٹ جسٹ وانڈر آف سم ویئر ایلس where the other children in the class are doing their work properly. اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کلاس کے اندر ہر طرح کے بچے ہوتے ہیں، اس میں کچھ ہوتے ہیں جن کو یہ پرابلم نہیں ہے، لائک وہ ڈسلیکسک بھی نہیں ہے، وہ ADHD بھی نہیں ہے، وہ ویسے جنرلی سلو ہیں. تو اس میں فرق کیسے کیا جاتا ہے؟ ایز اے ٹیچر آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ بھائی اس بچے کو لرننگ ڈسیبلٹی واقعی ہے اور دوسرا بس سلو ہے؟ اس کے لیے منظر ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا جو اس کے لیے جو اسپیشلی اگر بچے کو ڈسلیکسیا ہے یا نہیں ہے یا وہ ADHD ہے یا وہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہے، اس کے لیے ایک بیٹری آف ٹیسٹس ہوتی ہیں جو رن کرتے ہیں، جو ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ رن کرتے ہیں. میں یا آپ نہیں کر سکتے، ایون دو آئی ایم اے ٹیچر، بٹ آئی کین اونلی ڈو اے ڈائگنوسٹک. ڈائگنوسٹک وہ ہوتا ہے جس کے اندر مجھے بچے کو بتانا پڑے گا کہ اوکے یہ بچے کی اسٹرینگس ہیں، یہ ویکنیسز ہیں، اینڈ تھرو ہز اسٹرینگس آئی ایم گوئنگ ٹو ورک آن ہز ویکنیسز. whereas an educational psychologist will run a battery of tests جس میں بچہ وہ پورا ٹیسٹ بتا پائے گا کہ بچے کا IQ لیول کیا ہے، بچے کا کون سا جو ایریا ہے وہ اسٹرینتھ ہے، یعنی اس کی کیا وہ آڈیٹری لرنر ہے یا وہ ویژول لرنر ہے یا وہ کینیستھیٹک لرنر ہے یا اس کو تینوں چیزوں کی ضرورت ہے. اچھا، تو پاکستان میں یہ اس قسم کی ڈائگنوسٹکس وہ کتنی ایڈوانسڈ ہے کہ اسکولوں میں، ہمارے اسکولوں میں، پرائیویٹ میں تو آئی ایم پریٹی شیور ہوگا، گورنمنٹ اسکولس میں تو یہ نہیں ہے. تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو کس حد تک ہم اس ڈائگنوسس میں آگے ہیں؟ ہمیں ابھی بھی بہت حد تک بہت آگے کام کرنا ہے. اسپیشلی جو پرائیویٹ اسکولز ہیں اس کے اندر تو اتنی مسئلہ ان دا سینس اس طرح نہیں ہوتا کہ اگر بچہ
is left behind in studies or is struggling reader or writer اور جو بھی, تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ فوراً ٹیچر وہ اس کو چیز کو کیچ کرتی ہے اور وہ اپنے ایڈمن کو انفارم کرتی ہے, اور پھر اس کے بعد پروبیبلی پیرنٹس کو بلا کے ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں پیرنٹس کو اویئر کیا جاتا ہے. We can't label a child without being diagnosed, and even if the child is diagnosed, we can't say that the child has dyslexia. You have to be telling, break it to the parents in a way that the parent understands. سب سے پہلے تو پیرنٹ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اور کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے, اور سب سے زیادہ ان کو مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہ تو گھنٹوں بیٹھ کے ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, یہ بچہ اتنی دیر بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہے, یہ کچھ اور کر رہا ہے, تو اس کا اٹینشن سے تعلق نہیں ہوتا, اس کا ریفلیکسز سے زیادہ تعلق اور انٹرسٹ سے بھی شاید تعلق, انٹرسٹ بھی ہے اور آپ کا ریفلیکسز ہیں. آپ بچہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, اس میں وہ صرف اپنے ہاتھ یوز کر رہا ہے, اس کی ریفلیکسز ورک کر رہی ہیں, اور وہ بہت ریپڈ موومنٹ ہوتی ہے جس کے اندر وہ ہوتا ہے, تو وہ اس کو آپ یہ نہیں گیج کر سکتے کہ اس کی اٹینشن بہت اچھی ہے. It has nothing to do with the attention that you require in studies, especially academics. اس میں جو ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹیسٹ رن کریں, آپ دیکھیں کہ بچے کو کہاں پہ ایررز آ رہے ہیں, کدھر اس کو ویکنیسز وہ فیس کر رہا ہے ایز اے ریڈر, کیا وہ ریڈنگ میں اسٹرگل کر رہا ہے, یا وہ رائٹنگ میں اسٹرگل کر رہا ہے, یا وہ اسپیلنگ میں اسٹرگل کر رہا ہے, یا وہ تمام چیزوں کے اندر کر رہا ہے. تو اس کے لیے پھر اس کا ایک پراپر انڈیویجول ایجوکیشنل پلان بنتا ہے جس کے تحت اس بچے کو پڑھایا جاتا ہے کلاس کے اندر. اچھا, تو پرائیویٹ اسکولس میں تو یہ ہو رہا ہے, ظاہر ہے وہ فیسیں بھی بہت زیادہ ہیں, تو ان کے پاس وہ فائنینشیل کیپیبلٹی ہے کہ وہ یہ سب کر سکیں, اور ٹیچرس کی بھی اسپیشلائز ٹریننگ اس میں کروا سکیں. آپ تو میرا خیال ہے 25-30 سال سے شعبے سے وابستہ ہے, تو ہمارے ہاں جو سرکاری اسکول ہیں وہ کہاں, کیا ان میں یہ چیز ہے یا بالکل نہیں ہے, یا تھوڑی بہت ہے؟ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس کی انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے لوگوں میں, لیکن جو ایسے اسکولز جن کے اندر اوبویسلی جو پبلک اسکولز ہیں, جو وہ ادارے جو اس طرح کی سہولت فراہم نہیں کر سکتے, وہاں پہ مشکلات آتی ہیں, اور ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کیونکہ وہاں ٹیچرز میں بھی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ بچے کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے. اس صورت میں بہت سارے اور ادارے ہیں جیسے کاظم ٹرسٹ ہو گیا, اور بہت سارے ہیں جو کہ اپنے لیول پہ گراس روٹ لیول پہ جا کے کام کر رہے ہیں ان بچوں کے لیے. اب جیسے میں ایک خاتون کو جانتی ہوں, وہ گھروں میں کام کرتی ہیں, ان کا بیٹا ہے, تو وہ اب بڑا ہو گیا, شناختی کارڈ ہولڈر ہے, لیکن وہ پہلی دوسری کلاس کے بعد اس نے پڑھنے سے ہی انکار کر دیا. اس کا دل ہی نہیں لگتا, اس نے کہا میں جاؤں گا ہی نہیں اسکول. مطلب حالانکہ اس نے ماں نے بہت کوشش کی, باپ نے بہت کوشش کی, فل اٹینشن دی, ظاہر ہے کام ہی اس کے لیے کر رہے تھے کہ بھائی ہمارا بچہ پڑھ جائے, لیکن اس کا تو کیا یہ بھی وہی ایک قسم کا پرابلم ہو سکتا ہے جو سرکاری اسکولوں میں, ان سب چیزوں کی ایک کڑی ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر بچہ نہیں پڑھ پا رہا, اور انفارچونیٹلی جو ایسے لوکل چھوٹے اسکولز ہوتے ہیں یا پیرنٹس جو بیچارے ہمارے کام کرنے والے ہیں وہ اپنی طرف سے سو کالڈ پرائیویٹ اسکول میں بھیج رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ وہاں کی پڑھائی اچھی نہیں ہے, لیکن وہاں پہ بھی چونکہ اویئرنیس نہیں ہوتی تو بچے کے اوپر پک کرتے ہیں. جب بچے کو پک کیا جاتا ہے کہ تم سے یہ نہیں ہو رہا, تم یہ بھی نہیں کر رہے ہو, تم یہ بھی نہیں کر رہے ہو, تو وہ بچہ جو ہے وہ ظاہر ہے اگر مجھے اور آپ کو بھی ایسی سچویشن میں ڈال دیا جائے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, تو سب سے پہلے ہماری کیا چیز افیکٹ ہوتی ہے, لو سیلف اسٹیم میں ہم چلے جاتے ہیں. تو یہ بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے, اور کیونکہ اس طرح کی پڑھائی جب بچوں کو, آپ کو اسپیشلی جو بچے جن کو لرننگ ڈسیبلٹی ہے یا لرننگ ڈیفیکلٹی ہے, ان کا ایک طریقے سے ایک اسٹرکچر ہوتا ہے جس کے طریقے سے آپ کو بچے کو پڑھایا جاتا ہے. انفارچونیٹلی وہ ان اسکولز میں اویلیبل نہیں ہے. اچھا, پیرنٹس کی طرف آتے ہیں, میرا ایک جنرل آبزرویشن رہی ہے, اور ہم اپنے ارد گرد دیکھتے بھی ہیں کہ آج کل کے زمانے میں جو پیرنٹس اپنے بچوں کو مہنگے اسکولوں میں بھیجتے ہیں, پرائیویٹ اسکولوں میں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بس اتنی زیادہ فیس دے دی, اتنے پیسے دے دیے, تو اب یہ پوری ذمہ داری اسکول کی ہے. اور وہ گھر پہ اس کو ظاہر ہے اس کو گھر پہ بھی کچھ پیرنٹس کی طرف سے بھی اٹینشن ملنی چاہیے نا لرننگ کو آگے بڑھانے کے لیے, وہ نہیں دیتے. کیا آپ کے اس بارے میں کیا آبزرویشنس ہیں ایز اے ٹیچر؟ پیرنٹس آج کل جو ہوتے ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ جو بچہ جو بھی کچھ بھی اسکول میں کر کے آ رہا ہے دیٹ شوڈ بی سفیشینٹ فار ہیم, بیکاز آبویسلی رائٹلی سو کہ دے آر پیئنگ اے ویری ہیوی فیس, بٹ ری انفورسمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے. جو کچھ بھی اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے وہ ہوم ورک کی صورت میں آتا ہے, اور وہ کام کرتے ہیں بچے اس کے اوپر, اور اس کو پیرنٹس انفارچونیٹلی یہ چاہتے ہیں
کہ جب جو کچھ اسکول میں سکھا دیا گیا وہ اس طرح سے ہو کہ بس وہ کر لے اور گھر آ کے اس کو کچھ نہ کرنا پڑے. ایسا نہیں ہوتا. نہیں تو گھر آ کے کچھ بچے کو نہ کرنا پڑے یا ماں باپ کو کچھ نہ کروانا پڑے, وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچے کو آبویسلی ان کو ایک تو ہوم ورک جو ہے وہ چاہتے ہیں وہ ٹائم دو. جب وہ ہوم ورک زیادہ آنے لگتا ہے تو اس پہ بھی اعتراضات ہوتے ہیں کہ جب بچہ واپس آتا ہے اسکول سے تو اس کو صرف ہوم ورک ملتا ہے. حالانکہ اسکولز اب جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ بہت حد تک اس چیز کے اندر بلیو کرتے ہیں کہ آپ جتنا بھی آپ نے اسکول میں پڑھا دیا ہے اس سے آپ کا ٹائم کر کے کہ 10 منٹ کی ایک ورک شیٹ ہوگی یا 10 منٹ کا کوئی بھی ایک پیسج ہوگا جس میں وہ بچہ ہوم ورک کرے گا, انگلش کا اتنی دیر کا ٹائم ہے, میتھ کا اتنا ہے یا کوئی اور سبجیکٹ ہے, کل ملا کے 30 منٹ کا یا 35 منٹ کا یا 40 منٹ کا ہوم ورک ہوتا ہے, اس سے زیادہ کا نہیں ہوتا. دیٹ ٹو ڈپینڈنگ آن دا گریڈ لیول. بٹ از اٹ افیکٹو؟ I don't find it effective, Manazza, because I feel کہ ٹھیک ہے بچے کو پرابلم ہوتی ہے اسکول میں, کیونکہ آج کل بچوں کی اتنی زیادہ ان کو ترس بھی آتا ہے مجھے بچوں کے اوپر, کیونکہ ان کی اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز میں ان کے بچوں کو انوالو کر دیا گیا کہ وہ بچہ پہلے جائے گا وہ مدرسے میں, مینڈیٹوری ہے اس کا, وہ روزانہ جاتا ہے, وہ چاہے 40 منٹ جائے 45 منٹ جائے 1 گھنٹہ جائے, اس کے بعد وہ پھر مختلف ٹیوشنس پہ جاتا ہے. اور پھر آج کل تو یہ بھی ہے نا کہ سوئمنگ بھی کرے تو فلانا بھی کرے تو فینسنگ بھی کرے. حالانکہ پرائیویٹ اسکولز بہت ساری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز آفٹر اسکول کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی پیرنٹس اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ اگر وہ ایکسیل کرے کسی ایک پرٹیکولر اسپورٹ کے اندر, کیونکہ لائف بہت کمپیٹیٹیو ہو گئی ہے, ایڈمیشنز بھی بہت کمپیٹیٹیو ہو گئے ہیں. تو جب بچہ یونیورسٹی لیول پہ ایڈمیشن کے لیے جاتا ہے یا اے لیول کے ایڈمیشن کے لیے جاتا ہے, تو جو اے لیول اسکول ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ بچہ آل راؤنڈڈ ہے کہ نہیں ہے. Was the child able to juggle the studies and co-curricular activities equally or not? اچھا تو یہ بتائیے کہ جو جیسے بچے ہیں جن کو لرننگ ڈسیبلٹی ہے, وہ آگے جا کے are they able to perform well in studies, in their careers, in their life? بالکل بالکل. آپ کے ایسے بہت سارے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے, چرچل ہو گئے, آئنسٹائن ہو گئے, ہینس کرسچن اینڈرسن ہو گئے, یہ سب ڈسلیکسک تھے. اینڈ اوور دا پیریڈ آف ٹائم دے لرنڈ ہاؤ ٹو ڈو تھنگس. اب آئنسٹائن کے لیے تو یہ بھی مشہور ہے کہ ان کی ماں نے اس کو اسکول سے نکال لیا تھا, کیونکہ ان کو ٹیچرس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس بچے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, ان کو کیسے پڑھائیں. یا میں نے ایک چرچل کے اوپر کتاب پڑھی تھی جس کے اندر جب ان کو اسکول کے ایڈمیشن کے لیے لے گئے تھے تو انہوں نے صرف جو ان کو ٹیسٹ پیپر ملا تو انہوں نے اس پرچے کے اوپر سرکلز ایک ہی شکل کے اور ایک ہی سائز کے بنا دیے تھے پورے پیپر پہ. تو جب اس نے اور کوئی ٹیسٹ پیپر اٹیمپٹ نہیں کیا تھا علاوہ اس کے, تو جو پرنسپل ہے انہوں نے کہا ہی از گوئنگ ٹو میک اٹ بگ سم ڈے. اچھا, وہ کیسے؟ انہوں نے کس چیز سے جج کیا؟ Probably yes, because to draw circles of one size equally is not anybody's piece of cake. تو یہ بچے جو ہوتے ہیں جن کو لرننگ ڈسیبلٹی ہوتی ہے, تو کیا یہ باقی بچوں سے زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں؟ They are more creative. Probably ان کا IQ لیول مجھ سے اور آپ سے بہتر ہو سکتا ہے. اچھا. لیکن چونکہ وہ اتنی ایزیلی ڈسٹریکٹیڈ ہو جاتے ہیں اور ان کے ڈفرینٹ ٹینجنٹ پہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ عام طور پہ جو بچوں سے ہوتے ہیں وہ ذرا سے مختلف ہوتے ہیں. وہ بچے جن کو ایشو ہو رہا ہے ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کے اندر, وہ آگے چل کے آپ ایز اے ٹیچر, ایز اے پیرنٹ, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس بچے کی اسٹرینتھ کیا ہے. آپ اس کی اسٹرینتھ کو پھر اینالائز کرتے ہوئے تاکہ وہ بچہ آگے چل کے سیلف سفیشینٹ ہو جائے, تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا تم اگر پڑھائی میں اچھے نہیں ہو تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. ایسا نہیں ہے. یہ ایک زمانے میں تھا, ایک زمانے میں ایسا تھا جب لوگ سوچتے تھے کہ اچھا اگر بچہ ڈاکٹر نہیں بن پایا, انجینئر نہیں بن پایا تو اس کا مطلب اس کا آگے کوئی فیوچر نہیں ہے. اب تو اتنی اور سارے پروفیشنز آ گئے ہیں اور آپ ان اسٹرینگس کو یوز کریں. بچہ ہو سکتا ہے کلنری آرٹ کے اندر بہت اسٹرانگ ہو, بچہ آرٹسٹ بہت اچھا ہو سکتا ہے بچہ میک اپ آرٹسٹ بن جائے, بچہ ہو سکتا ہے کمپیوٹرز میں کوڈنگ کے اندر بہت اچھا ہو. تو آپ کو اپنے بچے کی اسٹرینگس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے ایز اے ٹیچر, ایز اے اسکول اینڈ ایز اے پیرنٹ. اچھا, آج کل جو پہلے کے مقابلے میں کیا آج کل پیرنٹس کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوئی ہے اپنے بچوں کی ابیلٹیز اور ڈسیبلٹیز کے حوالے سے؟ آئی تھنک ہوئی ہے. اوور دا پیریڈ آف ٹائم سلولی اینڈ گریجولی بہتری کی طرف ہوئی ہے, لیکن ابھی بھی بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ ایسا لگتا ہے کہ نہیں, یہ دا اسکول از ناٹ ورکنگ انف. ایسا نہیں ہوتا. اسکول اپنے طور پہ کام کر رہا ہے اور اسکول ایک پیس پہ رن کر رہا ہے. اس کو ایک سرٹن ٹائم کے اندر اس کو اپنا کریکولم پورا کرنا ہوتا ہے, اور
بہت سارے اسکولز اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں، کرتے ہیں. بہت سارے پرائیویٹ اسکولز ایسے کام کر رہے ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ اس طرح سے اسٹوڈنٹ اگر لیگ بیہائنڈ کر رہا ہے تو اس کو پرابیبلی وہ اس کو ٹیسٹ انگزائٹی ہو جاتی ہے یا وہ لرن نہیں کر پا رہا ہوتا ہے تو اس کو بریک کر کے بھی دے دیا کرتے ہیں. تو اسکولس کے اندر تو ظاہر ہے بھائی کلاس روم ہے، اس میں ٹیچر جو ہے سارے بچوں کو اکٹھا لے کے چلے گی. اب بچہ جیسے اگر اس میں 2-1 یا بچے ایسے ہیں جن کو لرننگ ڈسیبلٹی ہے اور جن کی پیس الگ ہونی چاہیے، تو پھر اسکولس آج کل اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے بہت سارے اسکولز جن کے یہ ریئلائزیشن ہے کہ لرننگ ڈسیبلٹی ایک چیز ہے جس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اسپیشلی یہ بچے لینگویج کے اندر زیادہ فالٹر کرتے ہیں، ریڈنگ رائٹنگ اسپیلنگ کے اندر. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب لینگویج کلاسز ہوتی ہیں تو اس دوران ان بچوں کا ایک چھوٹا سا گروپ الگ سے بنا دیا جاتا ہے جس میں ان کو ان کے پیس کے حساب سے ریڈنگ رائٹنگ کمپریہینشن کریٹو رائٹنگ یہ سب کرائی جاتی ہے. اچھا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے جو اسکولس ہیں پرائیویٹ ہوں یا سیمی پرائیویٹ یا جیسے بھی، تو اس کے اندر یہ جو بچے ہیں جن کو لرننگ ڈسیبلٹی ہے اس کے حوالے سے آر دے آن دا رائٹ ٹریک in terms of training, in terms of understanding the issue? I feel that the schools lack training with teachers. ان کو چاہیے کہ اپنے اسکول میں ان اسکول ٹریننگ یا اور جیسے جو بہت ساری ڈفرینٹ ریفریشر کورسز ہوتے ہیں، ریفریشر کلاسز ہوتی ہیں جو اسپیشلی لرننگ ڈسیبلٹی کے لیے ہوتی ہے. کس طرح آپ ریڈنگ کرا سکتے ہیں، اپنے بچے کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ آپ ریڈنگ ایک سرٹن اسٹرکچر طریقے سے آپ کرائیں. تو اس طرح کے بہت سارے شارٹ کورسز ہوتے ہیں جو کہ اسکولز کو انکلکیٹ کرنا چاہیے کہ اپنے یہاں کی ٹیچرس کو ٹرین کروائیں، کیونکہ ہر ٹیچر تو ڈسلیکسیا کے لیے ٹرینڈ نہیں ہوتی ہے اور میرے خیال ہے سوٹیبل بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے ایسے بچوں کو ڈیل کرنے کے لیے پیشنس بھی تو بہت چاہیے نا. پیشنس بھی چاہیے ہوتا ہے. اگر کلاس آپ کی اسٹرینتھ 20 بچوں کی ہے، 22 بچوں کی ہے، 24 بچوں کی ہے، اس میں ایک ٹیچر کے لیے ایون دیر از اے ٹی ہے. اب تو یہ بھی سسٹم شروع ہو گیا ہے کہ ٹیچرز اسسٹنٹ ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ وہ 2-3 بچے ایسے ہوتے ہیں جو پھر بھی پیچھے رہ جاتے ہیں اس لیے کہ ان کو وہ ٹائم نہیں مل پا رہا جو ایک کلاس روم کے اندر ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو بہت سارے اسکول ایسے ہیں جو کہ اپنے ہاں ایک انہوں نے پورا ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے ڈسلیکسیا کا، اور ٹیچرز ہیں جو ان بچوں کو ان کی لرننگ ڈسیبلٹی کے حساب سے ان کی آئی پیز بنا کے اور کام کرتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں ان میں تو یہ فیسلٹی نہیں ہے نا کسی بھی صورت میں، تو کیا پرائیویٹ اسکولز اور گورنمنٹ اسکولز کے درمیان کوئی اس وقت کوئی پارٹنرشپ چل رہی ہے یا چلنی چاہیے، یا حکومت کی طرف سے ایسی کوئی کوششیں ہو رہی ہیں یا کسی این جی او کی طرف سے کچھ ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے جو گیپ ہے سرکاری اسکول اور پرائیویٹ اسکول کے اندر ان بچوں کے حوالے سے خاص طور پہ وہ جو اتنا زیادہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے کچھ ہو رہا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کے اوپر کوئی ایسا اس طرح کا گورنمنٹ کوئی بہت زیادہ انوالو ہوئی ہوئی ہے جو اس میں جن بچوں کو لرننگ ڈسیبلٹی ہے ان کے لیے کام کیا جائے الگ سے. این جی اوز بے شک کام کر رہی ہیں. این جی اوز نے اپنے طور پہ ایسے ادارے انہوں نے بنائے ہیں جہاں پہ ان بچوں کو ہیلپ کی جاتی ہے، ووکیشنل اسکلز سکھائی جاتی ہیں، کیونکہ وہ بچے جو نہیں پڑھ پا رہے ہیں یا ان کی اتنی پیرنٹس کی استعداد نہیں ہے کہ وہ آگے جا کے بچے کو اس کی اسٹرینگس کے حساب سے کریں، تو یہ جو ووکیشنل اسکلز کی مختلف جو ادارے ہیں این جی اوز ہیں انہوں نے کھولا ہوا ہے ایسے بچوں کے لیے تاکہ وہ کچھ آگے جا کے اپنے لیے ایک پروفیشن بنا سکیں. اچھا، پیرنٹس کے لیے آپ کیا کہیں گی کہ مطلب جن کے جو وہ کس طرح سے اپنے بچوں میں یہ چیز آئیڈینٹیفائی کریں، مطلب بچوں کا کیا ایسا بیہیویئر ہے جو کہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اچھا اس کو لرننگ ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے یا یہ اپنے برین کا دوسرا سائڈ یوز کر رہا ہے. تو پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ایک، اور دوسرا اس کو فاسٹر کرنے کے لیے، اس کو انکریج کر کے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ پیرنٹس جہاں بہت سارے میرے بینگ ٹیچر پچھلے 20-22-25 سال سے جتنے سال سے میں پڑھا رہی ہوں، جو مجھے اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایک چینج نظر آیا ہے، وہاں پیرنٹس کے اندر اویئرنیس آتی جا رہی ہے، انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے کہ ہاں ہمارا بچہ اسٹرگل کر رہا ہے. انفارچونیٹلی بہت سارے پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈینائل میں ہوتے ہیں کہ ماں نے کہہ دیا یا باپ نے کہہ دیا کہ میں بھی ایسا ہی تھا یا میں بھی ایسی تھی لیکن میں تو ٹھیک ہو گیا. آپ ٹھیک ہوئے ٹرائل اینڈ ایرر سے، آپ نے اپنے آپ کو پڑھنا سکھایا، اپنے آپ کو وہ طریقے اپنائے جس سے آپ کے لیے چیزیں آسان ہوں، اور آپ نے اپنے آپ کو پروفیشنلی گروم کیا. لیکن اٹ ٹک یو اے لاٹ آف ٹائم اینڈ اے لاٹ آف
probably you went through a lot of pain also, but you never showed it. In the same way بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس صورت میں جب بچے کو لرننگ ڈسیبلٹی اسپیشلی جب آپ نے ڈائگنوز آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میرا بچہ ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھ پا رہا یا کسی بھی ٹاسک کو اپنی ایج کے حساب سے اتنا کانسنٹریٹ اور اتنا فوکس نہیں کر پا رہا, دیر از اے پرابلم. بچہ ریڈ کرنے میں اسٹرگل کر رہا ہے یا وہ پکچر گیس کر رہا ہے ریڈ کرتے ہوئے یا وہ ورڈز ریورس کر رہا ہے یا وہ ورڈ اسکپ کر رہا ہے, آپ کے لیے وہ ایک سگنل ہوتا ہے. کیونکہ 5 سال کی عمر کے اندر اسپیشلی ڈسلیکسیا اسپیشلی لرننگ ڈسیبلٹی جہاں پہ آتی ہے آپ کو اس وقت سرفیس کرتی ہے جب بچے کو ریڈنگ رائٹنگ شروع ہوتی ہے. جب پیرنٹ یہ دیکھ رہا ہے کہ بچے کلاس میں بچوں کا ایک سرٹن لیول ریڈنگ لیولز آتے ہیں, بچوں کو ہوم ورک کے لیے آتے ہیں یا آپ کو ریڈنگ کرائی جاتی ہے, یا پیرنٹس جب جاتے ہیں, بہت سارے اسکولز نہیں بھی کتابیں بھیجتے گھروں پہ ایز اے میٹر آف رول کہ جو ہمارا کام ہے یہ ہمارا کام ہے ریڈ کرانا. لیکن اگر پیرنٹ یہ دیکھ رہا ہے کہ بچے جو ہیں بیکاز دے ڈسکس امنگس themselves کہ بھائی تمہارا بچہ کس لیول پہ کیا ہے اور میرا بچہ اس لیول پہ بھی نہیں پہنچا, لیول 1 پہ بھی نہیں ہے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو دیٹ از اے سگنل فار اے پیرنٹ ٹو بی تھوڑا سا اپنے اینٹناز آن کریں کہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے بچے کے ساتھ, اس کو ایڈریس کریں. بہت سارے پیرنٹس انفارچونیٹلی اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں کہ پرابیبلی دا اسکول از ناٹ ڈوئنگ اٹس جاب. ایسا نہیں ہے, اسکول اپنی کوشش پوری کر رہا ہوتا ہے, ٹیچرز بھی پوری کوشش کر رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کلاس روم سیٹ اپ کے اندر پرابیبلی وہ ٹائم اس بچے کو نہیں مل پا رہا. تو ایز اے پیرنٹ آپ سب سے پہلے تو آپ کے لیے ہوتا ہے کہ اگر یہ ہے آپ اسکول ایڈمن سے آپ کانٹیکٹ کریے, آپ ایک میٹنگ کریے, وہ ٹیچر آپ کو اور اسکول آپ کو بتائے گا کہ آپ کا بچہ کہاں اسٹرگل کر رہا ہے. اور اب پرائیویٹ اسکول اسپیشلی آپ کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کی ایک ایجوکیشنل انالیسس کرا لیں. وہ ایجوکیشنل انالیسس آپ کو بتا دیتی ہیں کہ آپ کا بچہ کی لرننگ ڈفیکلٹی کیا ہے. تو اچھا اس میں کوئی کٹ آف ہوتا ہے کہ اگر 5 سال عمر 6 سال کی عمر تک آئیڈینٹیفائی ہو گیا تو بچہ ٹھیک اس کو پڑھایا جا سکتا ہے, اس کو سکھایا جا سکتا ہے, یا پھر یہ کہ اگر جیسے مطلب جیسے 15-16 سال کی عمر ہے, 18 سال, کچھ لوگوں کی لیٹ آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہوتی ہے, کیا اس عمر میں بھی ریمیڈی ہے؟ ریمیڈی ہوتی ہے لیکن اس میں گیپ اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ اس کو برج کرنا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ بچہ آگے جا کر جیسے اب بچہ پڑھ رہا ہے اور ایک سرٹن لیول پہ آ کے اگر وہ بچہ جو ہے وہ 15 سال کا ہے فار ایگزامپل 15 سال کی بچی ہے یا بچہ ہے اور وہ اپنے لیول کے حساب سے اگر اس کا گریڈ لیول آپ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ گریڈ 2 لیول پہ ریڈ کر رہا ہے اور رائٹ کر رہا ہے, تو آپ نے اس کے اتنے سال اس بیچارے بچے کے ضائع کر دیے. جہاں پہ اس کو رائٹ وقت ٹائم پہ اگر اس کو انٹرونشن ملتی, اس کو ہیلپ ملتی, تو وہ کسی حد تک آگے آ جاتا. کیونکہ ڈسلیکسیا ہونا ایک الگ چیز ہے, اور اگر ڈسلیکسیا کے ساتھ بچہ لو آئی کیو کا ہے becomes a little difficult for the teachers or for the parents to bridge that gap. It takes time. اچھا آپ نے ایک ریڈ فلیگ کی بات کی کہ بچہ اگر ٹک کے نہیں بیٹھ رہا تو دیٹ از این انڈیکیشن کہ اس کو ADHD ہو سکتا ہے. یعنی بچے ویسے بھی اگین بچہ چھوٹی عمر کا ہوتا ہے تو وہ ایک جگہ ٹک کے ویسے بھی نہیں بیٹھتا, لیکن ایک سرٹن ایج ہے جہاں آپ کو یہ ہے کہ آپ نے اس کو کوئی ٹاسک دی ہے اور بچہ جو ہے وہ اس کو 1 منٹ سے زیادہ بھی نہیں بیٹھ پا رہا, اس کو چیزیں اٹھا کے توڑ رہا ہے, پھینک رہا ہے, اس کو انٹرسٹ ہی نہیں آ رہا ہے, وہ ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے, وہ چیزیں گراتا پھر رہا ہے, آپ بات کچھ اور کر رہے ہیں, وہ آپ کو بالکل ڈسکنیکٹڈ ڈس جوائنٹڈ جواب دے رہا ہے, تو یس دس از این ریڈ فلیگ. لیکن یہ تو آج کل یہ نہیں ہو رہا کہ یہ جو ٹیبلٹس ہیں اور بچوں کو جو موبائل فون اور اسکرین اور وہ جو اسکرین کرتے رہتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ افیکٹ اس سے بھی ہوا ہے. ایک لرننگ ڈسیبلٹی جو ہے وہ تو آپ کی جینیٹک ہوتی ہے, آپ کی برین کی وائرنگ کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کو فردر ایگریویٹ جو کرتا ہے وہ یہ چیزیں کر دیتی ہیں کہ جو ٹیبلٹ اگر بچہ یوز کر رہا ہے بیٹھ کے, آپ کو اسکرین ٹائم کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نہیں کہہ سکتے آپ بالکل ہی اس سے لے لیں, لیکن آپ کو ٹائم کرنا پڑے گا کہ آپ 15 منٹ سے زیادہ دن میں اس بچے کو نہیں دیں گے. یعنی اس کا اسکرین ٹائم لمٹ کرنا پڑے گا, ڈیفینیٹلی آپ کو ضرورت کرتی ہے, کیونکہ آپ کو لرننگ ہر بچہ whether the child is dyslexic or not irrespective آپ کو اسکرین ٹائم کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کے بچے کو اگر ڈسیبلٹی نہیں بھی ہے تو صرف اٹینشن ڈیفیسٹ وہ اس لیے ایک بچہ ہو جاتا ہے یا اس کی اٹینشن اسپین شارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں کتاب ہی نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں یہ گیجٹس ہیں جو بچے کو اس کی اٹینشن جو اسپین ہے اس کو ریگولیٹ نہیں کر پاتا, وہ اس کی اٹینشن اسپین کو افیکٹ کرتا ہے. اچھا
ایک سوال جو میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ پیرنٹس کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک بچہ جس کو لرننگ ڈسیبلٹی ہے، ظاہر ہے اس کا بیہیویئر، اس کا اندر سے جو اس کی سوچ ہے، اس کے جو جذبات ہیں، وہ ایک عام بچے سے ظاہر ہے ذرا سے ہٹ کے تو ہوں گے نا، تو اس صورت میں پیرنٹس کو کس حد تک انہیں پیمپر کرنا چاہیے؟ کیونکہ بعض دفعہ میں نے دیکھا پیرنٹس بہت زیادہ پیمپر کر دیتے ہیں، یا پھر یہ دیکھا بہت زیادہ سختی کر دیتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. تو کہاں تک کرنا چاہیے، یا پھر ان کو جو عام بچے ہیں، جو نارمل، ان کے حساب سے ڈیل کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ کوئی بیماری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک لرننگ ڈسیبلٹی ہے جس میں آپ کی صرف ایک وائرنگ ڈیفیکٹ ہے آپ کے اندر. وائرنگ ڈیفیکٹ بھی نہیں کہنا چاہیے، وائرنگ ڈفرینس ہے، ڈفرینس، ٹھیک ہے. ہاں مختلف ہے. اب وہ بچہ اگر کر رہا ہے تو آپ کو اس بچے کو انکریج کرنا ہے، لیکن آپ کو اس کے اتنا زیادہ آپ اس کو پیمپر کر دیں کہ وہ آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے، آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ میں نے اتنا پڑھنا ہے، میں نے اتنا نہیں پڑھنا، میں نے ابھی نہیں پڑھنا. تو آپ کو پیرنٹس کو ضرورت ہوتی ہے کہ پیرنٹس اس ایک بیلنس کریٹ کریں. دے ہیو ٹو اسٹرائک اے بیلنس، ادروائز اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ فار دیم. اور بچے اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان کو آپ کو انہیں پتہ ہے کیسے ایکسپلوئٹ کرنا ہے. بالکل ایکسپلائٹ کرنا ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر میری ماں سختی کر رہی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ مجھے زیادہ اٹینشن دے گا اور وہ روک دے گا، یا وہ میری بات سن لیں گے. اور دونوں میں سے کوئی ایک پیرنٹ یا بوتھ پیرنٹس، بیکاز ڈسلیکسک بچوں کے بھی بڑے ہائی آئی کیو ہوتے ہیں، ADHD کے بھی بڑے بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کیسے ماں باپ کو. انٹیلیجنٹ، دے نو ہاؤ ٹو مینیپولیٹ یو. ٹھیک ہے رینا، بہت بہت شکریہ. اٹ واز سچ این انٹرسٹنگ کانورسیشن، اینڈ ہوپ فلی ہم اس کے اوپر دوبارہ کسی اور ایسپیکٹ سے بات کریں گے. تھینک یو سو مچ. شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اجازت دیجیے.